अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज का हमारा लेक्चर रिव्यू लेक्चर है, आप इसे दोहराई भी कह सकते हैं। ये हमारा लेक्चर रिव्यू नंबर 2 है। एक रिव्यू हम पहले दे चुके हैं और ये उसका दूसरा रिव्यू है। इसमें हम देखेंगे बेटा ये जो नीचे चीज़ें दी गई हैं, नसर की तशरीह है, सबक का खुलासा है और शेर की तशरीह है। इन सवालात को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या क्या गलतियां करते हैं, उन गलतियों को बेटा आज हमने देखना है ताकि वो गलतियां पेपर सॉल्व करते हुए ना हों। आइए बेटा सबसे पहले हम देखते हैं नसर की तशरीह। आइए बेटा सबसे पहले हम नसर की तशरीह देखते हैं। नसर की तशरीह में जो बेटा अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि उर्दू के पेपर में ज़्यादातर तो जो बच्चे हैं वो अपने जो नंबर कटवाते हैं वो यही सवाल नंबर 2 है, यानी नसर की तशरीह। तो इसमें ये गलतियां अगर आप ना करें तो आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो गलती आप करते हैं हवाला मतन में करते हैं, और वो आप गलती ये करते हैं कि बेटा हम हवाला मतन में 2 चीज़ें लिखते हैं, एक सबक का उन्वान, दूसरा मुसन्निफ़ का नाम। अब सबक का जो उन्वान है इसमें गलती ये की जाती है कि हम सबक के उन्वान की जगह बाज़ का हम लिख देते हैं सबक का नाम। तो ये बात याद रखिए बेटा, कोई चीज़ हो, कोई चीज़ सामने हो, उस चीज़ का नाम होता है, सबक का नाम नहीं होता, बल्कि सबक का उन्वान होता है। ये आपने गलती नहीं करनी। एक तो ये गलती। दूसरे बच्चे जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम लिखते हैं मुसन्निफ़ का नाम। अब बेटा मुसन्निफ़ का नाम लिखने की बजाय बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं नाम की जगह कुछ और लफ्ज़ लिख देते हैं, तो ये आप गलत करते हैं। तो लिहाजा ये बात आपने याद रखनी है अच्छी तरह कि सबक का उन्वान होता है और मुसन्निफ़, क्योंकि वो एक चीज़ है, एक शख्स है, तो उसका नाम ही होगा, तो लिहाजा आप मुसन्निफ़ का नाम यही हेडिंग देंगे। ये गलतियाँ बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इन 2 गलतियों पर आपने ख़ास तौर पर फोकस करना है। आइए देखते हैं बेटा और क्या आप गलतियां करते हैं। जी बेटा एक गलती बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं कि जब बच्चे तशरीह शुरू करते हैं, नसर की तशरीह शुरू करते हैं, तो वहाँ पे सबसे बड़ी गलती वो ये करते हैं कि देखिए यहाँ पे शुरुआत हो रही है, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पहला जुमला होता है तशरीह तलब इक्तिबास लिख लें या इबारत लिख लें। अब बच्चे क्या करते हैं, तशरीह तलब इक्तिबास में मुसन्निफ़ की जगह वो बच्चे लिख देते हैं शायर। जैसे कि बेटा यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। यहाँ पे देखें, जब भी हम नसर की तशरीह करेंगे बेटा तो वह हमेशा मुसन्निफ़ लिखा जाता है, शायर नहीं। शायर तो तब लिखते हैं जब हम शेर की तशरीह करते हैं। ये बच्चे अमूमन गलती करते हैं, तो ये गलती आपने नहीं करनी कि जब भी आप नसर की तशरीह लिखेंगे तो आप इसी तरह से शुरू करेंगे, तशरीह तलब इक्तिबास में मुसन्निफ़, और उसके बाद मरकज़ी ख्याल आएगा उस पैराग्राफ का, और फिर आगे जो मैंने आपको पहले तरीका बता चुका हूँ उसके मुताबिक आप तशरीह करेंगे। फिर देखिए बेटा जी, अब मैंने आपको ये भी बताया था कि आपने तशरीह के कम अज़ कम 2 पैराग्राफ ज़रूर बनाने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 2 पैराग्राफ बनाए गए हैं। आप 2 से ज़्यादा पैराग्राफ भी बना सकते हैं, और दूसरे पैराग्राफ की कैसे आपने शुरुआत करनी है वो बात भी मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आप ये गलतियाँ नहीं करेंगे। आइए बेटा आगे देखते हैं। नसर की तशरीह करते हुए बच्चे ये भी गलती करते हैं कि आप मुसन्निफ़ का नाम और सबक का उन्वान हवाला मतन में लिख चुके होते हैं, लेकिन जब आप तशरीह करते हैं तो तशरीह के शुरू में दोबारा से वही सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम दोबारा लिख देते हैं। कि जैसे मसलन आप लिख देते हैं कि ये पैराग्राफ फ़लाँ सबक से तहरीर किया गया है, लिया गया है, और इस फ़लाँ इसके मुसन्निफ़ हैं। हालांकि ये दोनों बातें आप ऊपर हवाला मतन में बता भी चुके होते हैं, और तशरीह में दोबारा ये रिपीट करते हैं। बेटा किसी भी चीज़ की रेपिटेशन जो है, आप रिपीट करते हैं किसी चीज़ को, दोबारा दोहराते हैं, तो वो बार बार एक ही जुमले को दोहराने से वो बेतासुर हो जाते हैं, उनका तासुर नहीं बल्कि वो नेगेटिव हो जाते हैं।
اور پڑھنے والے کو وہ چیزیں متاثر بھی نہیں کرتی، اور اس طرح سے ذہنی طور پر جو ممتحن ہوتا ہے وہ آپ کے نمبر کم کر رہا ہوتا ہے، مائنس کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نے کوئی چیز یا کوئی جملے، کوئی بات تشریح میں بھی بار بار دہرانی نہیں ہے۔ آئیے بیٹا اب ہم اپنے لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، یعنی کہ سبق کا خلاصہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سبق کے خلاصے میں ہم کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں۔ بیٹا خلاصہ تحریر کرتے ہوئے ویسے تو کوئی پیراگراف نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم ابتدا میں 2-3 لائنوں کا ایک پیراگراف بنائیں گے، جس میں سب سے پہلے تو ہم یہ لکھیں گے کہ یہ سبق جو ہے وہ اصناف نثر کے اعتبار سے کیا ہے۔ جیسے کہ آپ بیٹا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ سبق افسانہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں میں انڈر لائن کر دیا ہے کہ یہ افسانہ تحریر کیا گیا ہے، یہ افسانہ ہے اصناف نثر کے اعتبار سے۔ اس کے بعد ہم جو چیز لکھتے ہیں وہ ہے بیٹا مصنف کا نام، جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مصنف کا نام تحریر کیا گیا ہے۔ بیٹا مصنف کا نام تحریر کرنے کے بعد ہم صرف ایک لائن میں مصنف کا تعارف تحریر کریں گے، مختصر ترین تعارف۔ بیٹا یہاں پہ دیکھیے، جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف یہ ایک لائن میں مصنف کا تعارف بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہم 1 سے 1.5 لائن میں سبق کا مرکزی خیال تحریر کریں گے، جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹا کہ یہ مرکزی خیال صرف 1.5 لائن میں تحریر کیا گیا ہے۔ اس طرح سے بیٹا یہ پیراگراف آپ کا 2.5 سے 3 لائنوں میں مکمل ہو جائے گا، اور یہ ایک پیراگراف جو ہے ممتحن پہ بڑا اچھا تاثر قائم کرے گا کہ بچے کو اس سبق کے بارے میں مکمل معلومات ہیں۔ آئیے بیٹا اب ہم اپنے لیکچر کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے لیکچر کا بیٹا آخری جو حصہ ہے وہ ہے شعر کی تشریح۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شعر کی تشریح میں کیا غلطیاں ہم کرتے ہیں تاکہ وہ غلطیاں آئندہ سے نہ کی جائیں اور اس طرح سے ممتحن سے عمدہ اور اچھے نمبر حاصل کیے جا سکیں۔ کہ بیٹا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم نے شعر کی تشریح شروع کی تو پہلا جملہ یوں تھا، تشریح طلب شعر میں شاعر۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ 2 چیزوں کی چینجنگ ہوئی ہے۔ ایک تو ہم جب نثر کی تشریح کرتے تھے تو ہم وہاں پہ لکھتے تھے تشریح طلب اقتباس لکھتے تھے، جبکہ ہم نے جب شعر کی تشریح کرنی ہے تو ہم نے لکھنا ہے تشریح طلب شعر۔ ایک تو یہ بڑا تبدیلی ہے۔ دوسرا، جب ہم نثر کی تشریح کرتے تھے تو ہم لکھتے تھے تشریح طلب اقتباس لکھ لیں یا عبارت لکھ لیں، عبارت میں مصنف لکھتے تھے، جبکہ کیونکہ شعر کی تشریح ہو رہی ہے تو یہاں پہ مصنف کی جگہ ہم لکھیں گے شاعر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے انڈر لائن کر دیا بیٹا۔ تو جب آپ شعر کی تشریح کریں گے تو آپ لکھیں گے تشریح طلب شعر میں شاعر۔ آپ یہاں پہ اگر آپ کو شاعر کا درست نام آتا ہے کہ اس نظم کا یا اس غزل کا شاعر کون ہے تو آپ اس کا نام بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ یہ اور بھی اچھی بات ہے کہ اگر آپ اس کا نام تحریر کر دیں۔ ایک غلطی بچے یہ کرتے ہیں کہ وہ صرف جب بھی تشریح کرتے ہیں اشعار کی تو وہ ایک ہی پیراگراف میں تحریر کر دیتے ہیں کہ 8-10 لائنوں کا وہ ایک پیراگراف بنا دیتے ہیں۔ اس کی جگہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب بھی آپ نثر کی تشریح کریں گے تو میں نے بتایا تھا آپ کو کم از کم 2 پیراگراف ہونے چاہیے۔ آپ 3 بھی بنا سکتے ہیں، 4 بھی بنا سکتے ہیں، لیکن ایک پیراگراف میں تشریح ہرگز نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے جب آپ نظم کی یا غزل کی یا اشعار کی تشریح کریں گے تو تب بھی تشریح ایک پیراگراف میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ اس کے بھی 2 یا 3 پیراگراف بنائیے۔ اگر شعر کے تشریحات کی اور بھی توضیحات بنتی ہیں، وضاحتیں بنتی ہیں تو آپ اسے الگ پیراگراف میں لکھ دیجئے۔ ہر نئی بات کے لیے الگ پیراگراف بنائیے، 2-2 3-3 4-4 لائنوں کے مختصر بے شک بنا لیجئے، لیکن 2-3-4 پیراگراف ضرور بنائیے۔ پیراگراف نثر کی یا تشریح کی خوبصورتی ہوتے ہیں، تو آپ یہ بنانا سیکھیے اور پیراگراف آپ ضرور بنائیے۔
ایک بات اور ذہن نشین رکھیے کہ بیٹا اگر اس شعر کے متعلق جس کی آپ تشریح کر رہے ہیں کوئی متعلقہ شعر اگر آپ کو آتا ہے اور وہ شعر درست ہے، آپ نے اپنی طرف سے کوئی شعر نہیں لکھنا۔ بعض بچے گانوں کا کوئی شعر گانے لکھ دیتے ہیں یا اپنی طرف سے کوئی شعر بنا کے لکھ دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ اپنی طرف سے غلط ملط شعر بنا کے لکھیں گے تو وہ آپ کی نیگیٹو مارکنگ ہو جائے گی، خود بخود آپ کے نمبر کٹتے چلے جائیں گے۔ ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر شعر نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، شعر مت لکھیے۔ ہاں اگر شعر آتا ہے تو وہ پیراگراف کے درمیان میں لکھیے، جیسے کہ آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیے بیٹا یہ شعر لکھا گیا ہے اور وہ پیراگراف کے درمیان۔ تو بیٹا یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ میں امید کرتا ہوں آپ ان باتوں کو خاص طور پر مد نظر رکھیں گے، ذہن نشین کریں گے، ازبر کریں گے اور آئندہ ان سوالات کو سولو کرتے ہوئے خاص طور پہ احتیاط کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اردو کے پیپر میں یہ دو سوالات بہت بچوں کے نمبر کٹواتے ہیں، ایک تو بیٹا نثر کی تشریح، دوسرا شعر کی تشریح۔ لہٰذا ان کوشچنس کو سولو کرتے ہوئے خاص طور پہ جن چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے وہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، گزارش کر چکا ہوں بیٹا، ان چیزوں کو آپ نے خاص طور پہ ذہن میں رکھنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں گے اور آئندہ یہ غلطیاں نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے نمبروں سے بھی نوازے گا اور اپنے والدین کے لیے باعث فخر بنیں گے۔ السلام علیکم۔